پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کو ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، میں آپ کو ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا فارمیٹ بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ قرآنی آیات احادیث راشد بھائی ہمیں بتاتے ہیں، راشد بھائی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہم سوالات بھی کرتے ہیں، بچے سوالات کرتے ہیں اور راشد بھائی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ راشد نور مدنی بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یاسر بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ یاسر بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی یاسر بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے؟ آج میں انشاءاللہ سورۃ الماعون کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ، آپ شروع کریں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں اور نیکیاں ملیں گی۔ جی یاسر بھائی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ یاسر بھائی، اللہ پاک آپ کی تلاوت قرآن پاک کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے محراب مریم۔ یہ محراب مریم کیا ہے، یہ کہاں پر ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے،
اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آج راشد بھائی سے محراب مریم کے بارے میں پوچھیں گے اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ یہ کون تھی، ان کی پرورش کس نے کی۔ لیکن سب سے پہلے راشد بھائی آپ یہ بتائیں کہ محراب مریم یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محراب مریم بیٹا وہ جگہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک کمرہ بنایا تھا۔ بیت المقدس کی جو اوپر کی منزلیں تھیں، ان منزلوں میں سے، اوپر کے کمروں میں سے ایک کمرہ بنایا محراب نما، اور وہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے رکھا تھا، اور اس کمرے کا دروازہ جو تھا وہ بیت المقدس میں کھلتا تھا۔ اچھا، یہ اوپر تھا جو کمرہ بنایا گیا تھا، محراب نما کمرہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ سیڑھیوں کے ذریعے اس کمرے کی طرف جایا کرتے تھے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے پینے کی جو ضرورتیں ہوتی تھیں وہ ان کی پوری کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے کمرہ بنایا تھا جسے محراب مریم کہتے ہیں، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کرنے کی جگہ۔ ویسے تو نارمل ہمارے ہاں بھی محراب ہوتے ہیں، جیسے مسجدوں میں جہاں امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، لیکن پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ عبادت کرنے کے لیے ایک محراب نما کمرہ بنا لیا کرتے تھے جہاں پر لوگ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے۔ یہ خاص لوگ ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دور میں بھی جو لوگ بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے تو ان لوگوں کی عبادت کے لیے ایسے کمرے بنائے گئے تھے جو محراب نما کمرے ہوتے تھے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کمرے میں رہتی تھیں تو اسے کہتے ہیں محراب مریم۔ محراب مریم کا ذکر بیٹا قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث پاک میں بھی ہے، اور جو گزشتہ آسمانی کتابیں تھیں ان میں بھی محراب مریم کا ذکر موجود ہے۔ جی راشد بھائی ماشاء اللہ بھی آپ نے بتایا محراب مریم کے بارے میں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ محراب مریم اس جگہ کو کہتے ہیں، اس کمرے کو کہتے ہیں جس میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا عبادت کیا کرتی تھی، بیت المقدس کے اوپر جو ایک کمرہ بنایا گیا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کون تھی اور کیا ان کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے؟ بیٹا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، آپ کی امی جان تھیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، بلکہ قرآن پاک میں ایک مکمل سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مریم، تو آپ کے نام پر قرآن پاک کی سورت بھی ہے۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن پاک میں کئی صورتوں میں ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، اسی طرح سورہ مریم کے اندر تو آپ کا ذکر کتنا موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود ہے۔ جیسے ایک جگہ ہے یا مریم انا لکی ھذا، اور اسی طرح اور بھی کئی مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کا نام تھا عمران بن ماسان، اور آپ کی والدہ کا نام تھا حنہ بنت فاقوزہ، یعنی فاقوزہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، کافی عرصے تک ان کے اولاد نہیں تھی، نہ بیٹی تھی نہ بیٹا تھا، تو اللہ پاک سے دعائیں کیا کرتی تھی اور بہت عبادت گزار یہ خاتون تھیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت پر ایک چڑیا بیٹھی ہے اور چڑیا کا ایک بچہ ہے۔ اب چڑیا کبھی درخت پر جاتی ہے اور اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، کچھ دانہ اس کو دیتی ہے اور پھر وہ اڑ کر چلی جاتی ہے، تو کافی دیر تک یہ چڑیا اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کرتی رہیں۔ آپ کی والدہ نے جب یہ دیکھا تو بہت دل میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ پاک سے اور دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے بھی اولاد عطا فرما، تو پھر اللہ پاک نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عطا فرمائی اور یہ پھر پیدا ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے بہت ساری معلومات آپ نے سیکھی ہوگی اور آگے بھی سیکھیں گے۔ بہت ہی پیارا موضوع ہے محراب مریم۔ پیارے بچوں، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر کوئی ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں سوال آئے تو آپ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد بھائی، میرا آپ سے سوال ہے کہ بی بی مریم کا نام مریم کس نے رکھا اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس بارے میں آپ کچھ بتا دیں۔ بیٹا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک نام کس نے رکھا؟ بیٹا قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آپ کی والدہ نے رکھا۔ جب آپ پیدا ہوئیں، آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور آپ نے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔
بیٹا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نام آپ کی والدہ نے رکھا، کیونکہ آپ کے والد جو تھے وہ تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس لیے بی بی مریم کی والدہ نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا۔ اور اس میں یہ بات بھی گویا بتائی جا رہی ہے کہ والد نام رکھنا تو والد کا حق ہے نا، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ بچے کے لیے پہلا جو گفٹ ہوتا ہے باپ کی طرف سے وہ ہے اچھے نام کا۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد جو تھے وہ پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ اور دوسرا بیٹا آپ نے کوئسچن کیا تھا کہ مریم کا معنی کیا ہے۔ مریم کا مطلب ہے عبادت کرنے والی، خدمت کرنے والی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیٹا بہت عبادت گزار تھیں، اور آپ بیت المقدس کی خدمت بھی کیا کرتی تھیں، صفائی وغیرہ بھی کیا کرتی تھی، تو اس وجہ سے بھی آپ کو مریم کہا جاتا ہے۔ اچھا راشد بھائی، مریم یہ جو نام ہے یہ بہت ہی پیارا نام ہے، تو کیا اب بھی اس دور میں بھی مریم نام رکھا جا سکتا ہے بچیوں کا؟ اور اگر مریم نام رکھیں تو اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ بیٹا اب بھی مریم نام بچیوں کا رکھا جا سکتا ہے، بلکہ مریم نام رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں حدیث پاک کے اندر، اور اب بھی اگر کوئی بی بی مریم کی محبت میں اپنی بچی کا نام مریم رکھتا ہے تو انشاءاللہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں اس کو ملیں گی۔ اور نام جو ہے نا بیٹا، یہ انسان کی پرسنالٹی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نام اچھا ہوگا تو بچے پر اثرات اچھے ہوتے ہیں، اور نام برا ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے۔ ہم نے پورا پروگرام بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، نام رکھنے کے اوپر کہ بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے، تو وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بچے اگر دیکھنا چاہیں تو ہمارے جو کڈز مدنی چینل کے جو پیج ہیں وہ آپ بتاتے چینل بھی ہے کڈز پدی چینل، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ ہمارا کڈز پدی چینل کے نام سے پیج ہے اور چینل ہے، تو وہاں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مریم نام رکھنا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آج کل بچوں کے نام ایسے رکھے جاتے ہیں کہ جو سمجھ میں بھی نہیں آتے، ایسے ایسے عجیب و غریب قسم کے نام ہوتے ہیں، تو ایسے نام رکھنے چاہیے جو اللہ کی جو نیک بندیاں تھیں بچیوں کے نام رکھیں۔ تو حضرت فاطمہ کے نام پر فاطمہ بچی کا نام رکھا جائے، یا مریم رکھا جائے، یا آسیہ، عائشہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ آمینہ پیارے آقا علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں بچیوں کے، تو وہ نام رکھے جائیں، انشاءاللہ اس سے برکتیں ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کوئی بھائی بہن تھے؟ بیٹا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی بھائی بہن نہیں تھے، آپ اکیلی تھیں، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا، اور آپ جب پیدا ہوئی ہیں تو آپ کے والد صاحب دنیا میں زندہ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اکیلی تھیں، آپ کا نہ بھائی تھا نہ آپ کی بہن تھی۔ راشد بھائی، میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں نام کے حوالے سے۔ جی بیٹا پوچھیں۔ آپ نے جو بتایا کہ مریم بھی نام رکھنا چاہیے، تو اس کے آگے جیسے مریم فاطمہ بھی رکھ سکتے ہیں نام؟ جی بیٹا، مریم فاطمہ بھی رکھ سکتے ہیں، مریم بطول بھی رکھ سکتے ہیں، اور آگے پیچھے جیسے اچھے نام ہوں تو رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں پوچھ لیا جائے علماء کرام سے، دارالفتہ اہل سنت سے پوچھ لیا جائے کہ کون سے نام ساتھ شامل کیے جا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے نام ساتھ وہ مکس کر دیے جاتے ہیں، میچ کیے جاتے ہیں کہ جو اچھے نہیں ہوتے، مطلب ان کا اچھا نہیں ہوتا، ہاں مطلب اچھا نہیں ہوتا، معنی اس کا اچھا نہیں ہوتا، تو جیسے نام کوئی ساتھ میں شامل کرے تو پوچھ لیا جائے کہ یہ نام رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے والد کا نام کسی کے عبداللہ ہے تو مریم عبداللہ نام رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ والد کا نام عبداللہ ہے تو مریم عبداللہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ راشد بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کے دادی دادا نے کی، نانی نانا نے کی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹا پرورش اور آپ کی تربیت کہہ لیں وہ کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ اچھا، اس کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھی بی بی حنہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پہلے سے ہی ایک ارادہ کیا تھا، جو بھی میرے بچے کی ولادت ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئیں تو آپ چھوٹی سی تھیں، تو آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر آپ کو لایا گیا بیت المقدس کے جو علماء کرام تھے، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ جو بیت المقدس تھی، مسجد اقصیٰ جو تھی، اس کی خدمت کرتے اور وہاں پر لوگوں کے جو بھی مسائل ہوتے ان کو حل کیا کرتے۔ تو آپ کی والدہ ان کو بی بی مریم کو کپڑے میں لپیٹ کر وہاں لے کر آئیں علماء کرام کے پاس۔
تو اب علماء کرام میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس بچی کی میں پرورش کروں اور میں اس بچی کی دیکھ بھال کروں. تو حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو تھے، یعنی حضرت مریم کی جو والدہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جو وائف تھیں، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں. تو اس اعتبار سے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے خالو تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرا ان سے رشتہ کلوز ہے تو اس کی پرورش میں کروں گا. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھی ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس بچی کی ہم پرورش کریں. اچھا قرآن اندازی کی گئی. انہوں نے رضامندی کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے کر دی. پھر آپ اس کی دیکھ بھال کرتے اور ایک خاص آپ نے کمرہ بنایا اور وہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے پینے کے لیے دے کر آیا کرتے تھے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس بات کو یوں بیان کیا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، فرمایا تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے خوب پروان چڑھایا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا. یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں وہ اپنی بچی حضرت مریم کو لے کر جب آئیں اور اس کی تربیت اور اسے پروان جو چڑھایا رب تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی. وہ کتنی یوں سمجھیے کہ خوش قسمت بچی تھیں، کتنی اعلیٰ عظمتوں والی وہ بیٹی ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی دیکھ بھال، جس کی تربیت، جس کے ہر چیز کا خیال اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں. محراب مریم یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ محراب مریم کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ یہاں پر عبادت کیا کرتی تھی، یہاں پر روزہ رکھا کرتی تھی، یہاں پر نماز پڑھا کرتی تھی. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا اور کوئی بھی فضیلت حاصل ہے محراب مریم کو؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں بھی اس محراب مریم کا ذکر ہے؟ بیٹا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں عبادت کرتی تھیں محراب مریم، اس کو ایک فضیلت تو یہ حاصل کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر عبادت کرتی تھیں اور یہ بیت المقدس کے اوپر کی طرف ایک کمرہ بنایا گیا تھا. اچھا اس کی ایک اور خاص بات وہ یہ تھی کہ اس جگہ پر آپ کو اللہ پاک کی طرف سے بے موسم کے پھل ملتے. یعنی سردیوں کے موسم میں جو پھل ہوتے ہیں وہ گرمیوں کے موسم میں آپ کو ملتے، گرمیوں والے پھل آپ کو سردی کے موسم میں ملتے. تو یہ ایک آپ کے لیے خصوصیت تھی کہ آپ کو کیا کیا پھل اللہ پاک کی طرف سے ملتے تھے، کیا آپ کو رزق ملتا تھا. اچھا اس کا ہوا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب وہاں پر جاتے اور جا کر دیکھتے کہ اس دروازہ تو میں لاک کر کے گیا تھا، آپ باہر سے دروازہ بند کر دیا کرتے تھے، اور جب دوبارہ آپ آتے تو دیکھتے کہ اندر تو پھل ہیں، اندر تو رزق رکھا ہے. تو آپ اس پر بڑے تعجب کرتے، بہت حیران ہوتے کہ اے مریم یہ کہاں سے آپ کے پاس آ گیا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس بات کو بیان فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، فرمایا کہ جب کبھی زکریا ان کے پاس یعنی بی بی مریم کے پاس ان کے نماز پڑھنے کی جگہ جاتے وجد عندہا رزقا، فرمایا تو اس کے پاس پھل پاتے، ان کے پاس آپ پھل دیکھتے. قال یا مریم انا لکی ھذا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کہتے اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، سوال کرتے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا. تو قالت، بی بی مریم آگے سے جواب دیتی ہوا من عند اللہ، فرماتی کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے آئے ہیں. سبحان اللہ. اور فرماتی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ پاک جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے بیٹا پتہ چلا کہ اس محراب مریم کی خاص بات کیا تھی کہ یہاں پر جنت سے پھل آتے تھے، اللہ پاک کی طرف سے رزق آپ کو ملتا تھا اور اللہ پاک کی خاص آپ پر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی تھیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس جگہ پر کرامتیں ہیں، بہت ساری اس جگہ کی عظمتیں ہیں. بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہاں پر آ کر اللہ پاک سے دعا کی تو آپ کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی تھی. سبحان اللہ. راشد بھائی آپ نے ابھی فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب مریم میں دعا مانگی تھی، وہ کون سی دعا مانگی تھی؟ بیٹا حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب مریم میں جاتے اور وہاں پر دیکھتے کہ اللہ پاک ان کو
ایسے پھل عطا فرما رہا ہے کہ جو جیسے سردی کے موسم میں گرمی کے پھل مل رہے ہیں، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل مل رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور یہاں پر بی بی مریم اللہ پاک کی عبادت بھی کیا کرتی تھی، عبادت والی جگہ تھی، برکت والی جگہ تھی، اور آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک بھی زیادہ ہو چکی تھی، اور آپ کی جو وائف تھی وہ بھی زیادہ عمر کی ہو چکی تھی، تو آپ نے دل میں خیال کیا کہ میں ایسی جگہ پر اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک اس جگہ پر مانگی ہوئی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ نے محراب مریم میں جا کر اللہ پاک سے دعا مانگی۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربا، فرمایا وہیں یعنی محراب مریم نے زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ اب وہ دعا کیا مانگی؟ قال، عرض کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور اللہ پاک نے پھر آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، آپ کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام پھر یحییٰ رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو اب بھی اگر کوئی بے اولاد ہیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کی یہی دعا مانگ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم انہیں بھی نیک اولاد عطا ہوگی۔ دعا کیا ہے؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ راشد بھائی یہ بتائیے کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو صدیقہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آپ کو صدیقہ فرمایا گیا۔ صدیقہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والی، صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، اور صدیقہ وہ ہوتی ہیں کہ جس کی زبان بھی سچی ہو، جس کا دل بھی سچا ہو، یعنی زبان اور دل دونوں ہی جس کے سچے ہوں اسے کہتے ہیں صدیقہ۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، فرمایا اور اس کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ صدیقہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن پاک میں صدیقہ فرمایا گیا، اسی لیے ان کو صدیقہ کہا جاتا ہے۔ راشد بھائی آخر میں یہ بتائیے کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ کو ویسے تو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے بھی اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے خالو بھی اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، اور کزن بھی آپ کے نبی ہیں، اور آپ کے نام پر قرآن پاک میں ایک پوری مکمل سورت بھی موجود ہے۔ ویسے تو اتنی ساری فضیلتیں بی بی مریم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہیں، یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور فضیلت ہے جو بی بی مریم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹا ایک فضیلت وہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے آپ سے کلام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، وَطَہَّرَكِ، اور تمہیں پاکیزہ کر دیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹا ایک فضیلت اور آپ کی خصوصیت وہ ایسی ہے کہ جو کسی کو حاصل نہیں، وہ کیا؟ قرآن پاک میں صرف حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، سبحان اللہ، اور کسی عورت کا نام نہیں، صرف حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک میں نام ذکر کیا گیا، بلکہ قرآن پاک کی مکمل سورت آپ کے مبارک نام پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، اگر پڑھنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کا بڑا پیارا ایک رسالہ ہے فیضان بی بی مریم، اس رسالے کو پڑھیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر کے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت ساری آپ کو معلومات حاصل ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر راشد بھائی، آپ ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں آئے اور آپ نے ہمیں اتنی ساری معلومات فراہم کی، محراب مریم اور حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی بتایا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اور اللہ پاک اس پروگرام بچے اور قرآن کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔
مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دوں. یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ ہمارا ایک ہی نام سے چینل ہے، ایک ہی نام سے پیج ہے، کڈس مدنی چینل. آپ وہاں پر جا کے ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، بچے اور قرآن کی دیگر ایپیسوڈز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے کڈس مدنی چینل پر آنے والے کارٹونز اور پروگرامز آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارا پروگرام بچے اور قرآن، امید اچھا لگا ہوگا، بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا